یہ اسرائیلی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا فرعونی طاقت کیا کرتے تھے. فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، اور اس خوف سے اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا. نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کے خواب کی تعبیر میں 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. پیدا بھی ہوئے ہیں اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو پالا. آپ کو پتا ہے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تہخانے میں گئی، بیٹا پیدا ہوا. حالات ایسے تھے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیتا تھا. قرآن میں آیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا تو ذبح کر دیتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ خدا کی تقدیر اور اس کی حکمت کے فیصلے آپ کو میں بتا رہا ہوں. تفسیر سے تعلق رکھنے والی بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر کے دریا میں بہا دو. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا. کس کو؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو. انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں گیا ہے صندوق. سیدھے فرعون کے باغیچے کے کنارے جا کر لگ گئے. فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی وہ باغیچے میں ٹہلنے آئی تھی، دیکھا ایک صندوق آ کر لگا ہے، گلاب جیسا حسین بچہ ہے، اٹھا لیا، پیار کیا اور لے کر کے آئی. فرعون سے کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں. پہلے فرعون تو ڈرا کہ کہیں وہ میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا بچہ یہ تو نہیں ہے. بیوی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو دریا سے بہ کر کے آیا ہے، تمہیں پتہ نہیں مولا کہاں سے بہا کر تمہاری ہلاکت کو لائے. کیا بات ہے حضرت، اللہ 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 اللہ، تمہاری ہلاکت کہاں سے آئے گی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. سنو میری بات کو. فرعون نے بیوی کی بات مان لی. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں، اور وہ بھی کس شان سے. موسیٰ علیہ السلام پیدائشی بچے ہیں، دودھ پلانے کی بات آئی تو کسی دایا کا دودھ آپ پکڑتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی. فرعون کی بیوی سے کہا میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پکڑ لیتا ہے. کہا بلا لاؤ، ہم شاہی خزانے سے اسے انعام بھی دیں گے. وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں گئے، جیسے ہی سینے سے لگایا دودھ پینے لگ گئے. بادشاہت میں خوشی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انعام و اکرام بھی دیا گیا. ہر بچے کی پرورش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا. تمہیں پتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرا رب فرماتا ہے کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور رب کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں جوان ہوئے. اس کے بعد پھر آپ نے جب اپنی نبوت کے بعد دعوت حق پیش کی تو فرعون جانی دشمن ہوا. اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ کو پتا ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پوری فوج لے کر پیچھے نکلا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چل کر کے آگے گئے، راستے آپ کے لیے کھل گئے. فرعون بھی اسی راستے پر آیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندروں کو ملا دیا، غرق کر دیا فرعون کو. ایک چھوٹی سی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 12,000 بچوں کا قتل کیا اس ڈر سے کہ مجھے ہلاک کرنے والا بچہ نہ پیدا ہو. لیکن جو بچہ تیری سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ تیری ناک کے نیچے پرورش پا رہا تھا. آج ان ظالموں نے غزہ کے ہزاروں بچوں کو صرف اس لیے مارا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کے مجاہد نہ بن جائے، یہ بڑے ہو کر کے ہمیں آنکھ دکھانے والے نہ بن جائیں. اور باضابطہ اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتے بھی ہیں ان بچوں کو قتل کرنے سے ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے ہو کر کے یہ ہمیں آنکھ دکھانے والے بنیں گے. یہ درد ہمارا بتا رہا ہے
کئی ہزار بچوں کو بھی تم قتل کر لو، لیکن تم اللہ کی اس حکمت سے غافل ہو، ظالم ہو۔ وہ ان قریب پیدا ہوگا جس کو دنیا صلاح الدین کہتی ہے، وہ ان قریب ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کے نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں، تمہارے دور میں بھی یہ ڈرا سہما ہوا جو ماحول ہے، لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی دیکھنا اور حالات خراب کیے جائیں گے۔ ہماری حکومت آئے گی تو مسجدوں کو توڑ ڈالیں گے، مدرسوں کو توڑ ڈالیں گے۔ ان ظالموں کو لگتا ہے تمہارے سارے بلڈوزر میں ہی طاقت ہے، کیا بات ہے، صرف طاقت اسی کا نام ہے۔ راج مل جائے، تخت مل جائے، اس وقت کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا آسان ہے، جس طرح چنگیز نے بھی کیا، ہلاکو نے بھی کیا، بڑے بڑے ظالموں نے کیا ہے، اور ان کا حشر بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خس و خاشاک کی طرح تم بہا دیے جاؤ گے، اخباروں میں تمہارا نام تک نہ ہوگا، اور اگر کچھ باقی رہے گا تو کیا رہے گا؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ نوجوانوں، اس یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ خدا را میں تم سے کہتا ہوں، اگلے دنوں کے بعد جب تمہارے امتحان کا وقت آئے گا، ہر استاد اپنے بچے کو امتحان کی تیاری کرا رہا ہوتا ہے، بیٹا سوالات ایسے آئیں گے، ٹائم اتنا ہوگا، اسکواڈ بھی ہوں گے، چیک کرنے والے ایگزام ہال میں بار بار آئیں گے، تمہیں دیکھیں گے۔ اس وقت تم خوف سے اپنے ہاتھ میں کپ کپی نہیں پیدا کرنا، دل کو جمانا اور اپنا امتحان مکمل کرنا۔ یہ ہر استاد اپنے بچوں کو ترقیم کرتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس منبر نور سے میں آپ کو اس بات کی تلقین کر کے جاتا ہوں، امتحان کی گھڑی ان قریب آنے والی ہے، آپ کے ساتھ بھی، اور جو امتحان تمہارا ہوگا وہ استقامت کا امتحان ہوگا، تمہارے ایمان پر جمے رہنے کا، تمہارے ڈٹے رہنے کا امتحان ہوگا۔ دیکھنا بہت سارے پارٹی بدل لیں گے، بہت سارے مصلحتوں کی پردوں میں چھپ جائیں گے، بہت سارے لوگ کسی کی دھوتی میں پناہ لے رہے ہوں گے، کوئی کسی کی ساڑی میں پناہ لے رہا ہوگا، لیکن جو آج کا مصطفیٰ ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہوگا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ بس اس بات کے ساتھ تمہیں جمے رہنا ہے، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ۔ عزیزان گرامی وقار، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی قوت ہے جس نے اسلام کو ختم کیا یا ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اللہ کریم جل شانہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظالم اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ دین اسلام، ابھی آپ سن رہے تھے، اسلام تھا، اسلام ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے، آپ کا امتحان ہونا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کے لیے اوروں کو پیدا کرے گا۔ وہ قادر مطلق چاہے تو سخت جانی دشمنوں سے بھی ایمان والے پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں آپ، تتاری جنہوں نے بغداد کو ہلاک کر کے رکھا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سینوں میں ایمان کی دولت دی اور وہ محافظ اسلام بن گئے۔ ہمارے دور میں بھی جتنے آتنک مچا رہے ہیں، کل ان کے بچے یہ نعرہ لگائیں گے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ ہاں، جتنے آتنکوادی ہیں سب نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ انتظار کریں اس بات کا، لیکن تم اپنے امتحان میں جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ ناانصافی کی تو کل میرے آقا کو کیا جواب دو گے؟ کل میدان قیامت میں تمہیں کھڑے ہونا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اگر
اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ جس وقت میری شریعت پر حملے ہو رہے تھے، جس وقت میرے دین کو کتے نوچنے کی کوشش کر رہے تھے، اے نوجوان بتا تو میری سنتوں کے ساتھ کتنا عمل کر رہا تھا، تم کیا جواب دو گے؟ آقا میں آپ کی داڑیاں نکال کر کے گٹر نالیوں میں پھینکتا تھا، میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلتا تھا، کیا تم نبی پاک کو یہ جواب دو گے؟ آقا رات بھر میں گانے سن کر کے سوتا تھا، صبح فجر کی نماز قضا کرتا تھا، یہ جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس اگر جواب نہیں دینے کی طاقت ہے تو آج ہی بدل ڈالو، زندگی بدل ڈالو، آج انقلاب لے آؤ۔ دیکھنا میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں، یہ تو شاعر لوگ تلوار اٹھانے کی بھی بات کرتے ہیں، ہاں یہ کہتے بھی ہیں سمجھوتا نہیں ہوگا تلوار اٹھ جائے گی، میں تو تلوار کی بھی بات نہیں کرتا، ارے پلاسٹک کا بلیڈ بھی رکھ لو تو کل کو ہم کوئی آتنکوادی گھوشت کر دیں، بم بارود بندوق کسی چیز کی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں نبی پاک کے عشق میں ملبوس ہو کر تم صرف راستوں میں چلتے پھرتے رہو گے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں گے۔ حق ہے، واہ واہ، بہت خوب۔ حضور پاک کی سنتوں میں وہ دم ہے، وہ اثر ہے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے فنا ہو جائیں۔ بات صرف اتنی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔